اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ پر نظر رکھیں۔ نہ آپ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، نہ ایف آئی اے میں جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کورٹ میں جانے کے مجاز ہیں۔ بینکس نے اپنا ہی ٹیکس لگا دیا جس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کا نام دیا گیا ہے کہ آپ نے بینک میں ایک ماہ تک جو بیلنس ہولڈ کیا ہے تو مہینے کے اینڈ پر بینک آپ سے 5% کے حساب سے ٹیکس کاٹے گا، جو کہ ہر بندے کو دینا پڑے گا۔ میں ہوں ملک عبدالجبار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمپلیفائڈ لا بجبار۔ بینکس نے کہا تھا کہ آپ مہینے کے آخر میں میکسیمم اماؤنٹ پر ٹیکس ادا کریں گے، اور ٹیکس کی شرح 5% رکھی گئی تھی۔ مگر اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ میزان بینک اور الفلاح بینک ایسے بینکس ہیں جنہوں نے اپنا جو ذاتی ٹیکس لگایا تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ دو ایسے بینکس ہیں جو ذاتی ٹیکس آپ سے نہیں لیں گے۔ اگر ان دو میں سے کسی بھی بینک میں آپ کی سیونگز پڑی ہوئی ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات بینک اپنا ذاتی ٹیکس لگاتا ہے، کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ کیا بینک ایسا کر سکتا ہے؟ میں یہاں پر آپ کو ایک بات کنفرم کر دینا چاہتا ہوں کہ بینک ایسا کر سکتا ہے، بینک ایسا کرنے کا مجاز ہے، اس کے پاس رائٹس موجود ہیں۔ بینک اپنا ٹیکس کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ ٹیکس بینک اپنی سروسز کی بنیاد پر چارج کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ میکسیمم اماؤنٹ بینک میں رکھتا ہے، جیسا کہ اب بینکس نے کہا ہے کہ 1 ارب روپے سے اوپر جو اماؤنٹ ہوگی اس پر ہم نے 5% ٹیکس چارج کرنا ہے۔ اب بینک یہ ٹیکس کاٹنے کے مجاز ہیں، وہ یہ ٹیکس کاٹ سکتے ہیں اور ہر ماہ کے اینڈ پر وہ کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی اماؤنٹ میں سے 5% کے حساب سے رقم لازمی طور پر کاٹنی ہے۔ اب جن لوگوں کے بینکس میں پیسے جمع تھے وہ ان کو واپس لیتے ہیں، ویڈرا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بینکس کے پاس یہ مکمل اختیارات ہیں کہ وہ سروسز کے نام پر لیے جانے والے ٹیکس میں کمی یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے بینک میں 1000 یا 500 روپے موجود تھے، تو آپ کی رقم مسلسل کم ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی کچھ عرصہ کے بعد اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے بیلنس چیک کرتے ہیں تو آپ کا بیلنس نہیں ہوتا، یعنی 500 یا 600 روپے پڑے ہوئے تھے مگر چیک کرنے پر نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کدھر گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ٹیکس کی مد میں بینک نے یہ پیسے کاٹ لیے ہیں، اور جب آپ کی رقم کم ہوتی ہے تو بینک اپنا ٹیکس بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی زیادہ رقم بینک کے اندر موجود ہے تو اس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے 10 یا 20 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں تو بینک آپ کے پیسے لوگوں کو سود پر دے کر ان سے سود لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری فری کی سروسز دیتا ہے، جیسا کہ آپ کو اے ٹی ایم فری دے دیا، آپ کو چیک بک فری دے دی، آپ کو ایس ایم ایس کی سروس، ای میل کی سروس فری دے دی، اس کے علاوہ دیگر سروسز بھی فری دیتا ہے۔ مگر جیسے ہی آپ کا بیلنس کم ہوتا ہے تو اس پر بینک اپنا سروسز چارجز بھی بڑھا دیتا ہے۔ عام آدمی کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے مگر بینک ان پیسوں کو اب کاٹ رہا ہے، مگر آپ اس پر کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ نہ آپ ایف آئی اے میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کورٹس میں جا سکتے ہیں، نہ آپ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اور بینک کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے اور بینک ایسا کرنے کے مکمل اختیارات رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات یہاں پر میں آپ کو دوبارہ واضح کر دوں کہ بینکس نے اب یہ پیسے کاٹنا شروع کر دیے ہیں۔ بینکس کی طرف سے لوگوں کو میسیجز مل رہے ہیں، بینک کی طرف سے لوگوں کو نوٹسز آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹیکس بڑھا دیا ہے، ہم نے اپنے سروس چارجز ری شیڈول کر دیے ہیں۔ تو اب لازمی ہے کہ بینک اس حوالے سے پیسے کاٹے گا، اور آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے محتاط رہیں اور اپنا بینک بیلنس وقفے وقفے سے لازمی چیک کرتے رہیں۔